تو وہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کے لیے جو قدم ہوتا ہے ساری دنیا ایک قدم کی ہے، اگر ایک قدم کے بعد وہ دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو دنیا سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اپنی حدود میں رہو، جب بھی محفوظ رہو گے، اور ہماری حدود ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آج ہم اس سے باہر نکلے میں، جب اس سے باہر نکل گئے تو محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی اچک لیتا ہے، کسی کے پلے پھنس جاتے ہیں، کوئی بھی بہکا لیتا ہے۔ دیکھو انسان دو چیزوں میں پھنستا ہے اور دو چیزوں میں دھوکہ کھاتا ہے، یا تو اعتماد پر اور یا لالچ میں۔ اب ہم میں دونوں خرابی ہیں، ہم دنیا پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور دنیا سے لالچ بھی رکھتے ہیں۔ اگر رب پر اعتماد کریں اور رسول سے لالچ رکھیں تو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو طریقہ جو ہے نا، سلسلوں کے جو طریق ہیں یہ راز ہیں، اور راز محرم کے لیے ہے، نامحرم کے لیے نہیں۔ اور جس نے نامحرم پہ راز کھولا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ ہم جو ہے وہ اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ کر اپنی مرضی پر آ گئے۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن یہ بڑا آخر کا مقام ہے۔ مرضی کا مقام بڑے آخر کا ہے، مرضی تیری ہی چلے گی مگر جب تو کسی کی مرضی سے گزر جائے۔ اور ہم اس وقت اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں جس وقت ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو ہم جو آخر کا کام ہے وہ شروع میں کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی نفس کا بھی مقام ہے نا، امارہ ہے نا، ملہمہ ہے، لمامہ ہے، اور مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے۔ لیکن ہم اول میں مرضیہ میں، یعنی کہ اس حال میں مرضی میں جب وہ امارہ ہے، اور جب وہ امارہ ہے اگر اس حال میں مرضی میں تو گمراہ ہیں۔ جب مطمئنہ سے نکل کر اور راضیہ پر آ جائیں اس کے بعد وہ خود ہی مرضیہ کر دیتا ہے۔ کیوں کہ تو اطمینان پا لیا نا تو نے جو رب۔ اچھا اطمینان کیا ہے؟ گویا مطمئنہ ہونا، اطمینان پانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو پا لیا، اور جب رب کو پا لیتا ہے نا بندہ پھر اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی چیز کی خواہش ہی نہیں رہتی، کوئی تمنا اس کی نہیں ہوتی۔ پھر
عاشق جو ہوتا ہے اس کو حور اچھی نہیں لگتی، اس کو وہی اچھی لگتی جس پر وہ عاشق ہے. حضرت امام زین العابدین کا زمانہ تھا مجنوں کا، جو قیس تھا. یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ہو رہی تھی سلطنت اسلامیہ پہ کہ یہ بات تھی کہ بھئی معاویہ کے بعد سادات کا حق تھا کہ ان کو دی جاتی. اس سے بھی کسی نے سوال کر لیا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا لیلا کا حق تھا. آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو مجنون ہے. اس کو پھر کسی کو کوئی نظر نہیں آتا. دیکھو یہ کمال تھا. ہاں یہ کمال تھا کہ زلیخا، بی بی زلیخا جو تھیں وہ کتنی یوسف کی عاشق تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی. جب آپ کا نکاح ہو گیا آپ سے اور ہو گیا، اور آپ کو جب وہ محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو گئی، کمال عشق پیدا ہو گیا، تو ایک دن آپ حالت جذب میں بیٹھی ہوئی تھیں اللہ کی یاد میں. آپ آئے، آپ نے آواز دی زلیخا کو، تو آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا یوسف. انہوں نے کہا کون یوسف؟ آپ خاموش ہو گئے. آپ نے بولا اس وقت فرمایا کہ یہ کسی کی نہیں ہے. جو کتنی تعریف تھی. مقصد یہ کمال ہے محبت، یہ کہ جب عشق ہو جائے نا پھر کچھ نظر میں نہیں رہتا، چاہے یوسف ہی کیوں نہ ہو. تو راضیہ کا مقام یہ ہے کہ اطمینان میں جب آتا ہے وہ، تو پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور رب کو پا لیتا ہے تو اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے. جب وہ رب سے راضی ہو جاتا ہے نا پھر مخلوق سے راضی نہیں ہوتا. اور جب وہ مخلوق سے اسی رضا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی مرضی ہو جاتی ہے کہ جا تیری مرضی بھی دی، تجھے اختیار دے دیا، اب تو خلیفہ ہے ہمارا جانشین ہے اب تو زمین پہ. پھر اس کو کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ تو جو ہمارا انتہائی مقام ہے وہ ہم ابتدا میں کر لینا چاہتے ہیں.